أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب، اپنے محبوب، اپنے چنیدہ پیغمبر خاتم النبیین والمرسلین، میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی نصرت کے لیے، دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے، دین کو دنیا کے کونے کونے میں غالب کرنے کے لیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نصرت غیبی عطا فرمائی، قرآن عطا فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو الہام اور حدیث عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دین کی نصرت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے ایسے مخلص، وفادار، جانثار، محبت کرنے والے، اپنی جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پر نچھاور کرنے کا جذبہ رکھنے والے ایسے ساتھی عطا کیے، اصحاب عطا کیے، جانشین عطا کیے کہ جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کو لے کر دنیا کے کونے کونے پر پھیلانے کا عزم کیا، سختیاں جھیلیں، مصیبتیں اٹھائیں، آلام سے گزرے، ہجرتیں کیں، گھر بار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، مال و متاع چھوڑا، جائیدادیں چھوڑیں، اور جہاد کے لیے نکلے، قتال کے لیے نکلے، تلوار اٹھائی، برچھیوں کے بار سہے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، لمبے لمبے سفر کیے، راتوں کو قیام کیا، دن کو جہاد کیا، حدیث کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، اللہ کے فرمان کو پڑھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دائیں لڑے، آپ کے بائیں لڑے، آپ کے سامنے لڑے، آپ کے پیچھے لڑے، آپ کی ذات کا دفاع کیا، آپ کے دین کا دفاع کیا، آپ کے قرآن کا دفاع کیا، آپ کے عقیدے کا دفاع کیا، آپ کی ختم نبوت کا دفاع کیا، آپ کے خاندان کا دفاع کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو آگے پہنچایا، آپ کے پیغام کو آگے پہنچایا، آپ کے دشمنوں سے ٹکرائے، آپ کے عدو سے ٹکرائے، آپ سے بغض رکھنے والوں سے ٹکرائے، آپ کے گستاخوں کو واصل جہنم کیا، آپ کے سامنے مقابل آنے والے، چاہے کوئی کسی کا باپ تھا، چاہے بھائی تھا، چاہے بیٹا تھا، چاہے چچا تھا، کوئی رشتہ دار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ اصحاب آپ کی فوج میں حزب اللہ میں آ کے کھڑے ہوئے تو انہوں نے نہ اپنا دیکھا، نہ بیگانہ دیکھا، نہ بڑا دیکھا، نہ چھوٹا دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی،
آپ علیہ السلام کے ایک اشارہ ابرو پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، مال لٹایا۔ انہی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ تمغہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلے ایمان لانے والے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، اور پھر پہلے کے بعد آخر میں ان مہاجرین و انصار کے پیچھے چلنے والے، بعد میں ایمان لانے والے، چاہے وہ انصار میں سے ہوں، مہاجرین میں سے ہوں، قبائل عرب میں سے ہوں، جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی قربانیاں، ان کا ایمان، ان کا اسلام مالک کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا تک یہ تمغہ اور سرٹیفکیٹ عطا کیا کہ اللہ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے ہیں۔ اس رضا کا نتیجہ کیا ہے؟ اس رضا کا اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا؟ اللہ راضی تو ہو گیا، راضی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا کیا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے راضی ہو کر ایسی جنتیں تیار کی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ نے ان کو جنتوں کا وارث بنا دیا، خالدین فیہا، یہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ پیغمبر کے صحابہ، السابقون الاولون، مہاجرین، انصار، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا دیدار ایمان کی حالت میں کرنے والے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے والے، یہ سابقون الاولون ہوں، مہاجرین ہوں، انصار ہوں، آخر میں ایمان لانے والے ہوں، اللہ تعالیٰ نے سب سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں کو عطا کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں میں، آپ کے وفاداروں میں ایک بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی، تاریخ اسلام کی نہیں بلکہ تاریخ عالم کی ممتاز ترین ہستیوں میں سے ایک ہستی، سیدنا امیر المؤمنین، خلیفہ ثانی، خلیفہ دوئم، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے، جن کو ذوالحجہ کے مہینے کے آخری ایام میں ایک مجوسی ایرانی ابو لولو فیروز نے نماز کی امامت کرواتے ہوئے امیر المومنین کو اپنے زہر آلود خنجر کے ساتھ وار کیے اور وہ زخمی ہوئے۔ پھر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دودھ پلایا گیا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہ سارے کا سارا پیٹ کی آنتوں سے باہر نکل گیا، اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ کے ایک قول کے مطابق یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور موطا امام مالک کے اندر سعید ابن المسیب کبار تابعین میں سے ہیں، ان کا جو قول ہے من سلخ ذوالحجۃ حتی قتل عمر، ذوالحجہ کا مہینہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کی سند موطا امام مالک میں سعید ابن مسیب سے صحیح ہے، اور یہ قولی زیادہ راجح ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالحجہ کے آخری ایام میں شہید کیا گیا، اور یہ ان کی شہادت رونما ہوئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اتنے فضائل ہیں کہ ایک خطبہ تو کیا کئی خطبات کے اندر ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن چند چیدہ چیزیں اگر آپ کے سامنے رکھی جائیں مومنوں کے ایمان کو بڑھانے کے لیے، سیدنا عمر سے اپنی محبت کو جتانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس محبت کا تذکرہ کر کے انعام پانے کی لالچ رکھنے کے لیے کہ ہم عمر کا تذکرہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمر والوں میں شامل فرما دے۔
اور ہمارے دل کے اندر ان باتوں کو سن کے دین کے بارے میں وہ غیرت پیدا ہو، وہ حمیت پیدا ہو، وہ جذبہ پیدا ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت، اس ہستی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب قریشی ہیں، بنو عدی میں سے ہیں۔ عمر ابن خطاب ابن نفیل القرشی العدوی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال چھوٹے ہیں۔ عام الفیل کے 13 سال بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اول اسلام لانے والے افراد میں سے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو اور اپنے بھائی کو، سیدنا سعید ابن زید کو بڑی ان پر سختی کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک ابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ یہ جامع ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، اور ایک روایت میں سنن ابن ماجہ کے اندر صرف سیدنا عمر ابن خطاب کا نام آتا ہے کہ ان کے لیے دعا کی تھی، صحیح اور حسن سند کے ساتھ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو غلبہ دے دے، اللہ اسلام کو عزت دے دے، اللہ اسلام کو سرفراز کر دے۔ ابو جہل، عمرو ابن ہشام یا پھر خطاب کے بیٹے عمر کو اسلام کی توفیق دے کے صحابی کہتے ہیں فَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر ابن الخطاب، ان دونوں میں سے جن کا نام آپ نے دعا میں لیا، ان میں اللہ کو سب سے پیارا عمر ابن خطاب لگا۔ اللہ نے اسلام کی توفیق دے کے عمر ابن خطاب کو پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کر دیا، آپ کا غلام اور آپ کا جانثار بنا دیا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت یوں ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ، اللہ خاص طور پہ عمر ابن خطاب کو مسلمان کر کے یا اللہ اسلام کو غلبہ اور سرفرازی اور عزت عطا فرما دے۔ عمر آئے، پیغمبر کی دعا بن کے آئے، آپ کی مراد بن کے آئے، آپ کی چاہت بن کے آئے، آپ کی تمنا بن کے آئے، آپ کی اللہ تعالیٰ سے درخواست بن کے آئے، آپ کا اللہ تعالیٰ سے استفسار بن کے آئے، آپ آئے پیغمبر کی مراد بن کے آئے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا، خوبصورت بات کی، کہا باقی آئے تو مرید بن کے آئے، عمر آیا تو پیغمبر کی مراد بن کے آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عمر آئے، یہ اسلام کی عزت بن کے آئے، یہ اسلام کی سرفرازی بن کے آئے، یہ اسلام کا غلبہ بن کے آئے، یہ اسلام کا جرت و کردار کا پیغام بن کے آئے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث، عبداللہ ابن مسعود شروع میں اسلام لانے والے چند مکہ کے افراد میں سے ہیں۔ کہتے ہیں ما زلنا عزتا مذ اسلم عمر، یہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، ما زلنا عزا مذ اسلم عمر، اور جس دن سے اسلام عمر نے قبول کیا ہے اس دن کے بعد ہمیں عزت بھی ملی ہے، اس کے بعد کسی کو ہمیں ذلیل کرنے کی جرت نہیں ہوئی ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، یہ فقیہ امت کہہ رہے ہیں، یہ سابقون الاولون مکی دور کے چند پہلے افراد میں سے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ما زلنا عزتا مذ اسلم عمر، جب سے اسلام عمر لائے ہیں، جب سے عمر مسلمان ہوئے، اس کے بعد ہم عزت ہی بڑی ہے ہماری، کسی کی میلی آنکھ کے ساتھ دیکھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ کچھ سختیاں رہیں لیکن اس عمر کے مسلمان ہونے سے بہت زیادہ جو سختیاں تھیں
وہ کم ہو گئی مکہ والوں کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتے تھے، اپنی جان سے بڑھ کے۔ فرمایا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ الا نفسی، سوائے اپنی جان کے۔ اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے، بھی پتہ نہیں تھا اس مسئلے کا کہ جان کیا ہے۔ جان سے آگے جہاں ہے، وہ پیغمبر کی محبت کا اور آپ کی رسالت کا اور آپ کے دین کا جہاں، جان سے آگے جہاں ہے۔ آپ نے فرمایا عمر نہیں، اپنی جان سے بھی مجھے عزیز رکھو۔ سیدنا عمر اسی وقت کہنے لگے یا رسول اللہ الآن انت احب الی من نفسی، یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ سے محبت، آپ پر ایمان تو جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ عمر کہتا ہے، خطاب کا بیٹا کہتا ہے یا رسول اللہ ابھی سے میری جان کیا ہے، میرا جہان کیا ہے، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کی زندگی کو عزیز رکھتا ہوں، آپ کو عزیز رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اپنی جان رسول اللہ پہ چھڑکنے والے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا عمر کے کئی ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور فرد کو نہیں ملی امت میں سے، ان میں سے ایک خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون ان یکو فی امتی احد فانہ عمر۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، 3689 نمبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے تھے جو نبی تو نہیں تھے، رسول نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، رسالت و نبوت ان کے پاس نہیں تھی، عام امتی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے دل میں حق کی بات القاء کر دیتے تھے، وہ ملہم ہوتے تھے، ان کو الہام ہوتا تھا، اللہ دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی امتوں کے اندر الہام والے لوگ ہوتے تھے غیر نبی، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے اور اگر میری امت میں کوئی الہام والا بندہ ہے جس کے دل پہ اللہ حق کو جاری فرما دے، اگر میری امت میں کوئی فرد ہے تو عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر اس امت کے ملہم ہیں، محدث ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کے اوپر شدت اس معنی میں صلابت، اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، دین کے اوپر استقامت، دین کے اوپر ڈٹ جانے کی مثال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ فرد ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ خواب میں دیکھا ہے، یعنی یہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واحد واقعہ ہے۔ باقی صحابہ کے بارے میں بھی آپ کو خواب آئے، خوشخبریاں دی، لیکن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا میں نے تھوڑا بہت قرآن کو، حدیث کو، سیرت کو پڑھا ہے، جتنی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سیدنا عمر کے بارے میں خوشخبری دی گئی ہے اور کسی صحابی کے بارے میں نہیں، کئی واقعات میں آتا ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا، عمر کو دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا، آپ کہتے ہیں میں نے عمر کو دیکھا، میں نے جنت میں خواب دیکھا، اس میں عمر کو دیکھا۔ اب یہ ایک خواب دیکھیے آپ، اور آپ دیکھیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین کے اوپر استقامت اور ان کی ثابت قدمی کیسی تھی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں بین انا نائم، آپ نے فرمایا ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، رأیت الناس یعرضون علی، میں نے لوگوں کو دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ میرے اوپر پیش کیے جا رہے ہیں، یا یعرضون علی، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے۔ وعلیہم قمص، سب کے سب لوگوں نے قمیصیں پہن رکھی ہیں، منہا ما یبلغ الثدی ومنہا ما دون ذالک، میں نے دیکھے لوگ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، مسلمان ہیں، میری زیارت کے لیے آتے ہیں، خواب میں دیکھا، اور نبی کا خواب وحی اور الہام ہوتا ہے۔ فرمایا ان میں سے کچھ کی صدریاں
قمیصیں چھاتیوں تک تھیں، کچھ کی اس سے نیچے تھیں۔ آپ نے فرمایا وَمَرَّ عَلَيَّ عمر ابن الخطاب، خطاب کا بیٹا عمر خواب میں میرے پاس سے قمیص پہنے ہوئے گزرا، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ، میں نے عمر ابن خطاب کو قمیص پہنے ہوئے خواب میں دیکھا، باقی لوگوں کی قمیصیں ان کی چھاتی تک، پستان تک یا نیچے، اس سے نیچے تھوڑی تھیں۔ عمر ابن خطاب جب گزرے ان کی قمیص اتنی بڑی تھی کہ زمین کے اوپر اس کو رگڑ رہے تھے، ان کے پاؤں سے بھی نیچے تک قمیض اور چوغا تھا۔ صحابہ نے کہا فما اولتہ یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے حبیب آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا نکالی ہے؟ آپ نے فرمایا الدین، الدین، عمر کی قمیص کا چوغے کا سر سے لے کر پاؤں سے نیچے زمین سے بھی گھسٹتا ہوا ہونا، اتنی بڑی قمیص کا ہونا، یہ عمر کے دین کے اوپر سختی، عمر کی ثابت قدمی اور عمر کے دین کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ عمر کا دین اتنا کامل ہے۔ ایک اور خواب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کا جنت میں محل دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر محل دیکھا، بلکہ اس سے پہلے ایک دودھ کے پیالہ پلانے والی خواب دیکھیے، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کا بچا ہوا علم ملا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سیدنا ابو بکر کو بھی ملا، سیدنا عمر کو بھی ملا، سیدنا عثمان کو بھی ملا، سیدنا علی کو بھی ملا، تمام صحابہ کو ملا۔ لیکن خواب میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ آپ کا بچا ہوا علم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم میں استفادہ کرنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے آگے ہیں۔ ایک اور خواب سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں۔ آپ نے فرمایا بینا انا نائم، ایک وقت کی بات ہے، میں سو رہا تھا، اتیتو بے قادح لبن، مجھے دودھ کا ایک پیالہ خواب میں پینے کے لیے دیا گیا، فشربت حتی انی لأری الری، میں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا، سیر ہو کے پیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا دودھ سے۔ ثم اعطیت فضلی عمر ابن الخطاب، آپ کہتے ہیں خواب میں نے اپنا بچا ہوا دودھ جو میرے پینے سے بچا تھا، میں نے وہ بچا ہوا دودھ عمر ابن خطاب کو پکڑا دیا، دودھ کا پیالہ۔ اب یہ خواب کی بات ہے، خواب حقیقت پر نہیں ہوتی، بعض اوقات اس کی تعبیر ہوتی ہے، اس میں کوئی خاموش پیغام ہوتا ہے مخفی۔ صحابہ نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ دودھ کا پیالہ نوش فرما رہے، آپ نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر ابن خطاب کو پینے کے لیے دیا، فما اولتہ یا رسول اللہ، پیارے حبیب اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العلم، العلم، میں نے اپنا بچا ہوا دودھ خواب میں جو عمر کو دیا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ گویا کہ میں نے اپنا علم عمر کو دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے جو کسی اور صحابی کے پاس نہیں۔ ایک اور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فدخلت الجنۃ، میں جنت میں داخل ہوا، ورأیت قصرا بفنائہ جاریۃ امرأۃ تتوضأ منہ، میں نے جنت کے اندر ایک محل دیکھا، بہت خوبصورت محل، اور اس کے صحن کے اندر ایک عورت کو اس محل کے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ کہاں؟ توجہ نہیں ہے، جنت میں گیا، نبی پاک جنت میں گئے تھے نا، معراج پہ گئے تھے، کہتے جنت میں نے ایک محل دیکھا، اس محل کے صحن کے اندر ایک عورت کو دیکھا جو جنت کے حوض سے پانی بھر کے وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا لمن ہے یا لمن، یہ جو خوبصورت محل ہے جنت کے اندر، یہ کس کا محل ہے؟
مجھے فرشتوں نے جبریل نے کہا لے عمر ابن الخطاب، آقا اللہ کے حبیب، یہ آپ کے جانثار آپ کے صحابی عمر ابن خطاب کا جنت میں رب نے محل تیار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ، میں نے ارادہ کیا کہ میں اندر جاؤں، محل کو دیکھ کے آؤں، عمر کا محل رب نے کیسا بنایا ہے۔ نبی پاک کہتے ہیں فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ یا عمر، عمر مجھے تیری غیرت کا یاد آ گیا۔ سیدنا عمر رونے لگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ کا غار، یا رسول اللہ میرے محل میں جاتے، میرے محل کو دیکھتے، یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں آپ پر غیرت کروں گا؟ فرمایا نہیں عمر، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی تھی کہ تیرے میں غیرت بڑی۔ نبی پاک جنت میں سیدنا عمر کا کیا دیکھ کے آئے ہیں، اور جنت میں سیدنا عمر کے محل میں ان کی زوجہ بھی جنت والی دیکھ کے آئے، اور وہ وضو کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ گھرانہ ہے، دنیا میں گھرانہ ہے، اور آخرت میں سیدنا عمر کا گھرانہ کیسے ہے کہ جنت کے اندر بھی بی بی سیدنا عمر کی بی بی وہاں پر وضو کر رہی ہے، نمازیں ہی پڑھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ عمر ہیں۔ سیدنا عمر کا روب بڑا ہے، دبدبا بڑا ہے، جلال بڑا ہے، ہیبت بڑی ہے، اتنی ہیبت، اتنی ہیبت، اور اللہ کے دشمن اور انسان دشمن تو کیا، اور جنوں کا سردار ابلیس اور شیطان بھی اگر کسی سے ڈرتا ہے، امت میں سے کسی سے ڈرتا ہے، تو پیغمبر کے جانثار عمر ابن خطاب سے ڈرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک غیر فجک، اے عمر تیرے ہیبت اور دبدبے کا عالم تو یہ ہے کہ اگر تجھے سامنے سے آتا ہوا کسی گلی پگڈنڈی پہ شیطان دیکھ لے، اور شیطان دیکھ کے اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، عمر تیرا سامنا شیطان کر سکتا؟ عمر ابن خطاب ایسے نہیں پیغمبر نے جولی پھیلا کے مانگا تھا، اللہ عزت دے دے، اسلام کو غلبہ دے دے، کس کے ذریعے؟ عمر ابن خطاب کے ذریعے۔ اس سے تو شیطان بھی بھاگتا ہے۔ اور ہم نے یہ تجربہ کیا، کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر اگر عمر ابن خطاب کا سائن بورڈ لگا دیا جائے تو شیطانی طاقتیں وہاں سے نہیں گزرتی۔ واللہ یہ بالکل لطیفہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے گجرانوالہ کے ایک عالم ہیں، ابھی بھی حیات ہیں، نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا جی گزرنا ہے، جی فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فساد فتنہ، جس طرح کے ہمارے پاکستان کے اندر معاملات ہوتے ہیں، پاکستان فتنستان ہی ہے۔ انہوں نے کہا گزرنا ہے، انہوں نے کہا کچھ نہ کرو، اتھے عمر ابن خطاب امیر المومنین دا بینر لا دیو، کوئی شے آگے آوے گی، انہوں نے ڈی پی او نو آ کے کہا جنی دیر ہے بینر نہیں اترے گا اسی اتھو لنگنا، بینر اتواؤ۔ انہوں نے کہا بینر کی ہے، عمر ابن خطاب دا نا ہی لے گیا۔ آئے ہائے ہائے، نبی پیغمبر دی حدیث کیسی ہے۔ بلکہ یہ بھی تجربے کی بات ہے، جو مسجد نبوی میں ایک باب عمر ہے، مسجد نبوی میں ایک باب عمر ہے، وہاں سے بھی جن کا دل گردہ کمزور ہے، اس دروازے سے آج بھی یہ تجربے کی بات ہے، جن کا پتا پانی ہو جاتا ہے، جن کی سلطنت ایران کو عمر ابن خطاب نے تباہ و برباد کیا تھا، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی وہ سلطنت ساسانی چلی آ رہی تھی، آج بھی باب عمر سے گزرنے کی جرت نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، یہ کیسی بات ہے! میں کہتا ہوں یہ کوئی کرامت ہے سیدنا عمر کی جی، ورنہ آپ نے تو شیطان کا کہا تھا نا کہ شیطان تیرا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ عورتیں بچے کچھ اور لوگ تھے، کوئی لوگ باہر کھیل رہے تھے اور اس طرح کی باتیں، ان میں کوئی جاہلیت کی بات بھی کسی نے کر دی، اور کوئی سیدنا عمر ابن خطاب آئے، سارے لوگ دوڑ کے چھپ گئے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، یہ منظر دیکھ کے نا کہ عمر کے سامنے سارے بھاگ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تجھے دیکھ کر انسانوں کے شیطان بھی بھاگ گئے ہیں اور جنوں کے شیطان بھی بھاگ گئے۔
یہ صحیح حدیث ہے، بخاری وغیرہ کے اندر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور خصوصیت وہ یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ جیسے پہلی امتوں کے اندر الہام والے لوگ ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اللہ ان کے زبان پر حق کی بات القاء کر دیتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وافقت ربی فی ثلاث۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، سعد بن ابی وقاص کہ عمر کہتے ہیں میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے۔ مشورہ عمر دیتے ہیں زمین پر، آسمان سے جبریل کے ذریعے قرآن کی صورت میں قانون بن کے پیغمبر کے سینے پہ آ جاتا۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، صلح حدیبیہ کے بعد جو عمرۃ القضاء کیا، پہلے سال تو انہوں نے کرنے نہیں دیا، صلح کر کے واپس آ گئے۔ اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے گئے، طواف کعبہ کے 7 چکر مکمل کیے۔ اب یہ طواف کم از کم بھی 4000 سال سے، اور آج سے سیدنا عمر کے زمانے سے 3000 سال پہلے حضرت ابراہیم کے دور سے چل رہا ہے۔ طواف کرتے ہیں، اس کے بعد سعی کرتے ہیں، 2 رکعت نماز کا درمیان میں تذکرہ نہیں۔ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ بیت اللہ کا طواف مکمل کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ ان نتخذ من مقام ابراہیم مصلی، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ادھر عمر بولے ہے، پیغمبر نے سنا ہے، جبریل پیغمبر کے سینے پہ اترے ہیں اور کہا ہے قرآن کے اندر سورہ البقرہ پہلے پارے کے اندر وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ جو طواف نفلی کرے، کوئی فرضی کرے، حج کا کرے، عمرے کا کرے، قیامت تک کے لیے یہ حج کی سنت بن گئی۔ جب تک طواف کے 7 چکر کے بعد 2 سنت نہیں پڑے گا طواف مکمل ہو سکتا نہیں۔ یہ مشورہ کس نے دیا؟ عمر ابن خطاب نے۔ پیغام جبریل لے کے آئے اور رب نے یہ قرآن بنا دیا۔ دوسری بات، بدر کے قیدی آئے، 70 قیدی، نبی پاک نے مشاورت کی، سارے صحابہ نے جن میں سیدنا ابو بکر بھی شامل تھے، فرمایا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دے، اپنے ہی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے گا، اور نرمی کرنی چاہیے۔ آپ کو یہ مشورہ پسند ہے؟ عمر ابن خطاب سے پوچھا تیرا کیا مشورہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ انہوں نے بڑا ستایا ہے، یہ پھر آئیں گے، آج حملہ کرنے مدینے پہ آئیں گے، کل کو پھر پاک مدینہ کی حرمت پائمال کرنے کا آئیں گے، یا رسول اللہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، تیگ کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفقت، مہربانی، رحمت للعالمین، آپ نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے اس فیصلے کو قبول بھی فرما لیا، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا یہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو اللہ کو تمہارا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، کہ نبی کو یہ چاہیے تھا کہ جب اس طرح کے ظالم آئے تھے تو ان کی خون ریزی کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کس کا پسند آیا؟ عمر ابن خطاب۔ تیسری بات، سیدنا عمر ابن خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور دوسری عورتوں کو نکلتا ہوا دیکھتے ہیں تو غیرت، سیدنا عمر کو غیرت آتی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پسند نہیں ہے، ہماری مائیں تو زمانہ جاہلیت کے طور طریقوں کی طرح، یا رسول اللہ آپ کہیں کہ عورتوں سے کہ یہ پردہ کیا کرے مسلمان عورتیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر پردے کی آیات نازل فرما دی۔ یہ پردہ اترا ہے تو عمر ابن خطاب کی مشورے پہ اترا ہے۔ اللہ نے، عمر نے مشورہ دیا، اللہ نے پیغام نازل کر دیا کہ عورتیں پردہ کریں۔ اور یہ بھی تجربے کی بات ہے، جو بندہ عمر کا حیا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے خاندان سے حیا ختم کر دیتا ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے، اس دنیا میں ہو رہا ہے، 7 ارب آبادی کے اندر جو بندہ عمر ابن خطاب کا حیا نہیں کرتا، کیونکہ اس کی غیرت سے تو پردہ آیا ہے، تو جو عمر کی غیرت نہ کھائے اس کے گھر کے اندر حیا رہتا نہیں۔ ہم نے وہ دیکھا ہے جو عمر کا دشمن ہے اس کے گھر کے اندر غیرت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ جتنا شوبز ہے نا وہ سارے کا سارا عمر کی غیرت نہ کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، لیکن پیغمبر رحمت للعالمین آپ چاہتے ہیں کہ جو جہنم سے بچ جائے
اللہ نے فرمایا آپ نے 70 دفعہ بھی ان کے لیے بخشش مانگے نا، میں نے پیارے حبیب معاف نہیں کرنا۔ اس کا بیٹا سچا مسلمان صحابی جانثار تھا، یہ صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے۔ وہ آیا، اس نے آگے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے۔ آپ نے پہلے تو اپنا کرتا اس کو پہنایا۔ کیوں پہنایا سی؟ جب عباس غزوہ بدر میں نبی پاک کے چچا کفار کی طرف سے قیدی بن کے آئے، ان کا کرتا پھٹ گیا تھا، مدینے کے اندر کوئی ایسا قدور جوان نہیں تھا جس کو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کا کرتا پورا آ سکے، بڑے قدور جوان تھے۔ عبداللہ بن ابی نے کرتا دیا تھا، پیغمبر نے کہا پہلے میں اپنے چاچے دا دھار تے لا لواں، کہ عبداللہ بن ابی یہ نہ کہ دنیا یہ نہ کہے کہ ایک منافق دا پیغمبر تے دھار ہے، آپ نے اپنا کرتا لا کے پوایا، وہ دھار چاچے دا میں لا سڑی آئی۔ پھر جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عمر نے ہاتھ پکڑ لیا، یا رسول اللہ نہیں یہ عائشہ پہ تہمت لگانے والا ہے، ساری زندگی تقیہ دینے والا ہے، اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ فرمایا اللہ نے آپ کو منع کیا ہے کہ 70 دفعہ بھی مانگے میں نے معاف نہیں کرنا۔ پیغمبر رحمت للعالمین آپ نے کہا میں 70 سے زیادہ دفعہ مانگ لوں گا۔ حضرت عمر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ نبی پاک آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اے میرے پیغمبر ان منافقین میں سے کبھی بھی جو بھی مر جائے آپ نے اس کا جنازہ پڑھنا نہیں اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں کرنی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان اللہ عز وجل جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق سیدنا عمر کی زبان اور ان کے دل پر کیا کر دیا ہے؟ جاری کر دیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آخری بڑی خوبصورت بات ہے، صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے۔ حذیفہ ابن یمان بیٹھے تھے امیر المومنین عمر ابن خطاب کے سامنے، ان کی مجلس میں، مجلس شورا میں۔ فرمایا حذیفہ تم میں سے نبی پاک کی فتنے کے بارے میں حدیث کسی کو یاد ہے؟ سیدنا حذیفہ نے، لوگوں نے کہا فلاں فتنہ فلاں فتنہ فلاں فتنہ۔ فرمایا حذیفہ میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں کلتی تموج کموج البحر، جو فتنہ اس امت کے اندر اس طرح آئے گا جس طرح سمندر کی موجیں آتی ہیں۔ حذیفہ بن یمان نے، رازدان رسول نے سن کے کہا امیر المومنین عمر ابن خطاب آپ کو اس فتنے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا اور اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کے اور اس کے درمیان میں ایک دروازہ ہے، ایک دیوار ہے، بابن مغلقن، ایک مضبوط بند کیا ہوا دروازہ ہے، آپ کو اس فتنے سے آپ کے ہوتے ہوئے نہیں آئے گا۔ سیدنا عمر نے ایسے ہی پوچھ لیا حذیفہ بتا کیا پیغمبر کی زبان سے یہ سنا ہے کیا وہ دروازہ کھولا جائے گا اس کا تالا یا توڑا جائے گا؟ حذیفہ کہتے ہیں بل یکسر، امیر المومنین وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی۔ حذیفہ ابن یمان اپنے ساتھی مسروق تابعی کو کہتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کیا عمر ابن خطاب سمجھ گئے تھے کہ فتنوں کے سامنے وہ بند دروازہ خود امیر المومنین عمر ابن خطاب ہے؟ فرمایا مسروق جتنا تو سمجھا اس سے زیادہ عمر ابن خطاب کو پتا تھا کہ فتنوں کے سامنے بند دروازہ عمر ابن خطاب ہے، اور ان کو شہید کیا ایک مجوسی نے، ایک ایرانی نے، ابو لولو فیروز نے۔ آج تک ایران کے اندر اس کا دربار ہے، اس کی پوجا ہوتی ہے، جو ہمارے پیاروں کا قاتل ہے اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو بھائی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمر ابن خطاب جیسی نا واللہ غیرت عطا فرمائے۔ میں نے یہ 3 4 5 باتیں بیان کی ہیں، ورنہ میں نے کہا تھا کئی خطبات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، روم کی ساری سلطنت، مصر، ایران، یہ سارا عمر ابن خطاب کے دور میں۔ اور اسلام نہیں، میں نے کہا اسلامی تاریخ کا نہیں بلکہ تاریخ عالم کا، بلکہ تاریخ انسانی کے سب سے کامیاب ترین انبیاء کے بعد اگر کوئی حکمران ہے، کافر بھی کہتے ہیں عمر ابن خطاب ہے۔ اگر ایک اور عمر اسلامی تاریخ میں آ جاتا نا، کہتا ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا جگہ نہ رہتی پوری دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی مذہب ہی نہ ہو۔ یہ عمر ابن خطاب ہیں، یہ نبی پاک کے لاڈلے اور دلارے ہیں۔ ان کی بڑی تعریفیں سیدنا علی نے، بڑی محبت تھی سیدنا علی کو ان کی۔ سیدنا علی پتہ کہ کہتے ہیں اگر کوئی ہستی ہے نا جس جیسے اعمال لے کے میں اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں، غور سے بات سننا، یہ سیدنا علی کہہ رہے ہیں
अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कहते हैं कोई हस्ती ऐसी नहीं बची कि जिस जैसे अमाल लेके मैं अल्लाह के सामने पेश हूं सिवाय उमर इब्न खत्ताब के। मैं अल्लाह के पास किस जैसे अमाल लेके जाना चाहता हूं? उमर इब्न खत्ताब जैसे। अल्लाह रहमत फरमाए उमर इब्न खत्ताब पर, अल्लाह राजी हो उमर इब्न खत्ताब से। अल्लाह हमें तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत, नबी पाक के तमाम साथियों से, आपकी सहाबियात से, आपकी उम्मा, आपके अज़वाजे मुतहरात से अल्लाह ताला हमें ईमानी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।